الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام خدمت انسانیت کا دین ہے۔ اسلام تمام انسانیت کی محبت اور خدمت کو لازمی قرار دیتے ہوئے عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات خدمت اور محبت کو خوب فروغ دیا جائے۔ اسلامی تعلیمات میں تمام انسانیت کی خدمت ایک مقدس فریضہ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے عبادات کو صرف نماز، روزہ اور حج تک محدود کر دیا ہے۔ اسلام میں انسانیت کی خدمت تو کجا، بے زبان جانوروں کو بھی اس قدر خیال رکھنے کا حکم ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والا جنت کا مستحق قرار پاتا ہے اور بلی کو بھوکا مارنے پر جہنم کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خدمت انسانیت پر اس قدر زور دیا ہے کہ ہمارے جائز اور حلال مال میں محتاجوں اور مساکین کا مخصوص حصہ مقرر فرمایا ہے۔ اسلام خدمت خلق میں رنگ و نسل اور مذہب کا امتیاز نہیں رکھتا۔ پڑوسی کے حقوق ہوں یا مریض کی عیادت، مسافر کے حقوق ہوں یا داعیہ زکوٰۃ، کسی قسم کے حقوق العباد میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا گیا۔ خدمت گزار یہودی لڑکا ہو یا کوڑا پھینکنے والی عورت، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سب کی عیادت فرمائی ہے۔ الغرض اسلام خدمت خلق میں بہترین اسوہ اور تعلیمات رکھتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت انسانیت کو نہ صرف عبادت بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی مدد کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ خدمت انسانیت اہل ایمان کا مقدس فریضہ ہے اور ایک مومن کو اس کے بدلے میں کسی قسم کے اجر کا طلبگار بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسانیت کی خدمت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بندگان خدا اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے حالت پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مشرکین مکہ کے لیے غلہ بھجوایا۔ الغرض اسلام خدمت خلق میں بہترین اسوہ اور تعلیمات رکھتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کا مزاج تکریم انسانیت، نفع بخشی اور فیض رسانی سے بھرپور ہے۔ خدمت انسانیت اہل ایمان کا مقدس فریضہ ہے اور ایک مومن کو اس کے بدلے میں کسی قسم کے اجر کا طلبگار بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسانیت کی خدمت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں دکھی، غریب اور نادار انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے سکون و آرام کو بھی قربان کرنا پڑا تو قربان کر دیں گے۔ اردو کے نامور مشہور صوفی شاعر میر درد احترام انسانیت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پات، نسل و رنگ، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی اسبات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ دین متین نے انسانی تاریخ میں تمام انسانوں کو برابر قرار دیا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، سفید ہو یا سیاہ،
मशरिक में हो या मगरिब में, ख्वाह वो किसी भी लिसानी तबके या जोग्राफी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब के सब बराबर हैं। हमें अपने किरदार अमल से इरशाद बारी ताला के फरमान को सामने रखते हुए हम अपने आप से अहद करें कि हमें हर दुखी, गरीब और निदार इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आराम और सुकून का ख्याल नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।